ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, خدا کا کرنا. امیر المومنین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. گھر پہ نشان لگایا, دن کو معلومات لی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کماری ہے, پتا چلا کماری ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب شادی نہیں کر سکتا, بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, یہ خوف خدا سے گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا. اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی. بے شک, سبحان اللہ, وجہ سبحان اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت. اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی, عمر ابن خطاب کی بہو بنی اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے اوندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں اوندے منہ مار کے ڈال دیا؟ تو انہوں نے کیا کہا, ہم دنیا سے محبت کرتے. پہلی وجہ دنیا سے محبت. آج دیکھ لو, ٹٹول لو اپنے دلوں کو, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے, گناہوں میں ڈوب کے اللہ کو بھول گئے. دنیا کی محبت. اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی, انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی, انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی, انہیں غیبت چغلی سے دلچسپی, اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی. میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں, کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو, کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو. دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا, دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو جی, دنیا میں ڈوب گئے. دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا. اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. بدکار. اب غور کریں, دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں. بے شک. وہ کہنے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے, بدکاروں کی نکالی کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا, عذاب میں گرفتار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوست نہیں تھی, اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا, سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے. پھٹی ہوئی جنس, یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟
پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو. ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا. بے شک ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے. بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ. اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ. اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے. اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے. ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا. کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا. فکر کو کیا ہو گیا. قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. نعرہ تکبیر. میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہتے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے. اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی. جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے. اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے. فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے. عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے. پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو. ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ ہائے واہ 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 واہ، بہت اچھا. واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں. لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں، میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا، اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو. جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں،
لیکن سعداللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ ہے.